Reaction TV audio. پیسہ لے لو اور ہمیں ووٹ دو، ورشا تائی کو ووٹ مت دو۔ بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، کبھی یہ سوچ ذرا ڈور کس کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہیرا فیملیز کو میرا سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کمائی میں برکت دے، دن دگنی رات چوگنی کرے۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوگی اللہ کے فضل کرم سے۔ دیکھیے بھائی، یہ آج کا میسج اپنا جتنے بھی ہیرا فیملیز کے جتنے بھی ممبرس ہیں ان کے لیے، اس میں خصوصاً تلنگانہ کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ اور پھر تلنگانہ کی پولیس، گورنمنٹ، جتنے محکمے ہیں، سب کے لیے میسیج ہے۔ میں ایک بھارتی ناگرک ہونے کی وجہ سے میں میسیج ایشو کر رہا ہوں۔ ایک کڑوا سچ، پبلک کو اس پہ دھیان دینا چاہیے، پبلک کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، اور پبلک نے اس چیز کے اوپر سوالات بھی کرنے چاہیے، خصوصاً حیدرآباد کے، تلنگانہ کے سارے لوگ۔ تو بات شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ ایک بات حیدرآباد کے اندر بہت اچھی ہوئی کہ پرینکا ریڈی کے اس بچی کے جو ہے چاروں مجرمین کو پکڑا گیا۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہوئی کہ ان کو پکڑا گیا۔ مگر سوالیہ نشان ہے۔ اسدالدین اویسی اور اکبر اویسی جو اتنے لچھے دار باتیں کرنے والے، پبلک کی اپنی طرف کھینچنے والے، ایسی باتیں کر کے پبلک کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور ان کے پارٹی میں زیادہ کر کے جوان بچے ہوتے ہیں۔ اس کو نوٹ کرے سب لوگ، ان کے پارٹی میں زیادہ کر کے جوان بچے ہوتے ہیں، کیونکہ دنگے فساد کرانے کے لیے وہی تو زیادہ کام آتے ہیں، سمجھے نا۔ بہرحال بیچارے وہ ماں باپ جو اس کے پارٹی میں جو بچے ہیں، اس کے ماں باپ بیچارے ویسے ہی پریشان ہیں کہ یہ کیسا ہمارے بچوں کو اپنی طرف کر لیا۔ تو اس کی ٹیکنیک یہ میں پہلے بھی بتایا کہ یہ جم اور کھانا، اس کی وجہ سے جوان بچوں کو اپنی طرف کیا۔ بہرحال تھوڑا سا ہٹ گیا تھا، واپس اپنی جگہ پہ آ رہا ہوں کہ بھائی یہ 4 چھوکروں کو پولیس نے پکڑ تو لی، سب کچھ ہو گیا، اتنا فاسٹ ٹریک پہ کام چلا کہ ان کی گرفتاری بھی فاسٹ میں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب جب انکوائری کی بات آئی، تحقیق کی بات آئی، تب اچانک دوسرے دن صبح ہوتے ہوتے ان کو موقع واردات پہ لے کے جایا جاتا ہے۔ ایک فلم اسٹوری کے جیسا ہی ایک گیم لگ رہا ہے میرے کو، کہ وہاں پہ لے کے گئے، کیا ہے تو بولے بھائی ہتھیار چھینے۔ کیا ہتھیار ہاتھ میں دیے گئے؟ ہتھیار چھینے تھے یا ہتھیار ہاتھ میں دیے گئے تھے؟ سوال یہاں پہ ایک اٹھا۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہے تو بھائی انکاؤنٹر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلو، گناہ کیے تھے، سزا مل گئی، انکاؤنٹر ہو گیا، اوکے۔ مگر سوال یہاں اٹھتا ہے کہ جب اس کی گرفتاری ہوئی، اور گرفتاری ہونے تک اسدالدین اویسی اور اکبر اویسی دونوں کے منہ کو تالا کیسے لگا تھا اور کیوں لگا تھا؟ تب تک تو اسدالدین اویسی نے یہ بھی نہیں کیا کہ یہ میرا بھانجا ہے، اس کے لیے اس کو یہ کر دو، وہ کر دو، یعنی وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کوئی آواز نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا۔ مگر اچانک ایک گیم بولتے نا، پولیٹیکل گیم، کہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اسدالدین اویسی جو ہے تلنگانہ میں ایک 2 نمبر کی مافیا چلا رہا ہے، مگر پالیٹکس کے آڑ میں چلا رہا ہے۔
اور الحمدللہ میرے کو فخر ہے ہمارے مہاراشٹر کی پولیس کے اوپر کہ ان لوگوں نے جو ہے نا داؤد کی مافیا اٹھا کے پھینک دیا، ایسی پھینکا کہ اس کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر آج افسوس اس بات کا ہے کہ تلنگانہ میں یہ کیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جیسا انکاؤنٹر ہوا، انکاؤنٹر ہوتے کے ساتھ میں محبت امڑ کے آ گئی، محبت امڑ کے آ گئی۔ کیوں کہ ثبوت کے ذرائع سب ختم ہو چکے تھے۔ اگر انکوائری ہوتی، مارا پیٹی ہوتی، ٹارچر ہوتا تو نام آ جاتا، کون کون اس کے اندر شمال تھا، اس میں کون کون شمار تھا، اس کا نام آ جاتا۔ مگر جیسے انکاؤنٹر ہو گیا تو رات گئی بات گئی، وہ والی بات ہو گئی، سب کچھ دب گیا۔ تب محبت امڑ کے آئی کہ میرا بھانجا، میرا بھتیجا، انصاف چاہیے، یہ چاہیے۔ اب تو انصاف مانگو گے نا، جبکہ سارے گواہ جو ہے، سارے ثبوت جو ہے مٹ گئے، مٹا دیے گئے، تب تو انصاف تو مانگو گے ہی۔ اسدالدین اویسی، مانا کہ تم بالسٹر ہو، مگر اللہ نے ایک جیسی سمجھ سب کو نہیں دی ہے۔ اللہ نے آپ سے بھی سمجھدار رکھے ہے لوگ دنیا میں، ہاں، بڑے ایڑی چوٹی کے لوگ دنیا میں رکھے اللہ نے۔ تو اس طریقے سے یہ فائل بند کر دی گئی۔ تو میں یہ کہوں گا تلنگانہ کے لوگوں سے اور تلنگانہ کی پولیس سے کہ کتنے ظلم حیدرآباد کے اندر ڈھائے جائیں گے، اور کتنے ظلم ڈھائے جائیں گے، اور یہ پبلک دیکھتی رہے گی، اور اسدالدین اویسی جیسے لوگ کھیلتے رہیں گے۔ ڈاکٹر نویرا شیخ 2012 میں کیس کیا تھا، کروا دیا تھا، مگر 2012 میں کیس کروا کے جب چٹا کلین چیٹ ہو گیا، جب اس کو کلین ملا سگنل، اور وہ اپنا دھندا کرتے کرتے 2018 تک آئی، اپنا بزنس کرتے کرتے 2018 تک آئی، اور 2018 میں جی ایس ٹی، بینک ٹرانزیکشن، ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مہرہ آگے کیا گیا۔ وزیر شطرنج کی بذات میں بادشاہ تو ہے اسدالدین اویسی، مگر وزیر جو تھا شہباز نام کا تھا، اور وزیر کے نیچے کا ہاتھی جو تھا اونٹ، جو ہے میرا روڈ کا اپنا یونس سید، یعنی یہ پوری شطرنج کی ایک بساط بچھائی ہوئی ہے حیدرآباد میں۔ تو ان لوگوں نے نویرا شیخ کے ساتھ میں جعلی انویسٹرز بنا کر اس کے اوپر کیس ٹھوکے، جس کے اندر بیچارے کئی مظلوم انویسٹر پھنس گئے، جو حقیقت ریئل انویسٹر ہے بیچارے وہ پھنس گئے کہ ان لوگوں نے بھی کیس کر دیا، ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کے، ان لوگوں کے اس میں آ کے آج بیچارے پریشان ہیں۔ اور یہ اسدالدین اویسی جو قوم کا رہبر بول رہا ہے، مسلمانوں کا رہبر بول رہا ہے، ایک طرف سے میٹھی گولی کھلا رہا ہے، ایک طرف سے زہر پلا رہا ہے 25 لاکھ پریوار کو۔ آج اس ہیرا گروپ کمپنی کے پیچھے 25 لاکھ فیملیاں رو رہی ہے، برباد ہو گئی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، اور اس کے اندر یہ اس طرف سے دنیا کو بہکا رہا ہے اپنی عیاری سے کہ میں مسلمانوں کا ہمدرد ہوں، میں فلاں ہوں۔ پارلیمنٹ کے اندر جب لوگوں نے بولا بات اٹھاؤ تو نہیں اٹھایا، آخر اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا کہ امتیاز جلیل نے اٹھا لیا۔ اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ کیس ختم ہو جاوے، نہیں تو سپریم کورٹ میں ڈال دو۔ تو اس کے لیے بھی اس کے پیادے جو ہے حرکت کر رہے، کیس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ جو دیش کی بیٹی نے شہیدوں کے گھر والوں کو پیسے دی، جو دیش کی بیٹی نے ان کے پریوار کو ہر مہینہ پیسہ دینے کا زبان دی، جو دیش کی بیٹی نے کئی شادیاں کرا دی، جو دیش کی بیٹی نے کہاں کہاں سیلاب آئے، کہاں کہاں کیا ہوا وہاں پہ مدد پہنچائی، آج اس بیٹی کے ساتھ میں 14 مہینہ جیل میں رکھ دیے ہے، اور اب ثبوت ڈھونڈ رہے کہ اس کو ٹیررسٹ بنا دو۔ اب ثبوت ڈھونڈ رہے، مطلب کوئی ایسے جعلی ثبوت بولے تو جعلی ثبوت کہ اس کو ٹیررسٹ بنا کے اس کو اور اندر رکھ دو۔
تاکہ جو لوگ باہر 25 لاکھ پریوار جو رو رہا ہے, بلبلا رہا ہے, وہ بلبلاتے رہے, اور یہ لوگ جو ہے اس کو اندر رکھ کے, اس کو اندر ہی مطلب جو ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے, کسی بھی مطلب ان کی پالیٹکس کی وجہ سے اس کو اندر مروا کے اس کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو بلی کی نظر چھچڑے پر, بلی کی نظر چھچڑے پر, بلی ہمیشہ چھچڑا ڈھونڈتے رہتی ہے. اسی طریقے سے اس کے باپ دادا لائن گریبر تھے, ہے, اور یہ اولاد بھی رہے گی. اور اس کو تلنگانہ کی گورنمنٹ نے پہلے ڈکلیئر کر چکا ہے کہ یہ لینڈ گریبر ہے. تو یہ لوگ جو ہے اس وقت جو ہے اس چیز کے چکر میں بیٹھے کہ کسی طریقے سے نویرا شیخ کی جو ہے زمینیں بیچی جاوے. ہاں, لوگوں سے ایڈوانس بھی لے کے ہو چکے ہوئے, یہ زمین تم کو ہی ملے گی, اس بھاؤ میں ملے گی. کئی لوگوں سے پیسے لے کے بیٹھ چکے, سمجھے. اصل میں اسدالدین اویسی کو تو اللہ اس سے ہر مسلمان کی حفاظت کرے, اللہ اس سے ہر مسلمان کی حفاظت کرائے. یہ ایسا شخص ہے, ایسا عیار ہے کہ اس کی عیاری کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, اس کی میٹھی زبان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہوا بنا دیے لے. ارے کون ہے وہ؟ ایک انسان ہے, ایک انسان ہے. اور ایسے کئی دنیا میں آئے اور کئی دنیا سے چلے گئے, کئی آئے اور کئی چلے گئے. وہ بھی ایک انسان ہے. ہمت ہے تو بولنا جہاں تجھے ناپسند کیا جاتا ہے اس جگہ پہ تو اکیلا جا کے آ جا, اکیلا جا کے آ جا. تیری کیسی آرتی اتارتے لوگ دیکھ, بولنا. تو اپنے بل میں گھس کے اپنے بازو میں جوان جوان بچوں کو کھڑا کر کے, تو اور تیرا بھائی, ہاں, آج تیری وجہ سے لوگ جو ہے ہمارے مذہب کو گالیاں دے رہے ہیں. اویسی اور اکبر, تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے مذہب کو لوگ جو ہے بلا برا کہہ رہے ہیں. اس کا ریزن تم ہے, کیونکہ تم نے دنیا کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھرا بولا. اس بات کا تم کو ادھیکار کس نے دیا تھا؟ کسی نے دیا تھا کیا؟ ہاں. اس کے لیے اسدالدین اویسی کی یہ چال کو تلنگانہ کے لوگ, ہیرا فیملی کے لوگ اچھی طرح سے سمجھ لو, اچھی طرح سے سمجھ لو اس بات کو. اور سمجھ کر تلنگانہ کے لوگ جو ہے اپنی سرکار سے اس بات کی فریاد کرو, اس بات کی اپیل کرو, کیونکہ یہ تمہارا حق ہے. تم ہندوستان کے ہو, ہندوستانی ہو, یہ تمہارا حق ہے اپنی سرکار سے سوال کرنے کا کہ کب تک یہ چلے گی ان کی وحشیانہ پالیٹکس, جس کی آڑ میں غریب مرے جا رہے ہیں. اس کے لیے میری ہاتھ جوڑ کر سب سے گزارش ہے, اور خاص کر کے تلنگانہ کی حکومت سے میری مؤدبانہ گزارش ہے, عزیزانہ گزارش ہے کہ اس کھیل کو ختم کرنے کا راستہ نکالے. جیسے مہاراشٹر گورنمنٹ نے نکالی تھی, اسی طریقے سے آپ لوگ نکالو اور اس چیز کو ختم کرو. یہ MIM اور اسدالدین اویسی جب تک تلنگانہ میں رہیں گے تب تک مسلمان تو کیا غیر بھی محفوظ نہیں رہے گا. مسلمان تو چھوڑو, غیر ایمان والا بھی, ہمارے ہندو بھائی بولو, کرسچن بھائی بولو, یہ لوگ بھی محفوظ نہیں رہیں گے ان کے اس سے. کیونکہ ان کو جہاں کہیں بھی ان کی مطلب کی چیز دکھے گی وہ لوگ اپنا حملہ کریں گے. اس کے لیے میری گزارش ہے, میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اس چیز کے اوپر دھیان دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.